متحدہ عرب امارات کا تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان، اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ فیصلے سے UAE آئل کی فروخت پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ اماراتی اقدام سے تیل برآمد کرنے والے ممالک خصوصاً سعودی عرب کو بڑا دھچکا۔ ماہرین نے موجودہ صورتحال میں اوپیک کے ایک دیرینہ رکن کی علیحدگی غیر متوقع پیش رفت قرار دے دی۔ تنظیم کی طاقت کمزور ہونے کا خدشہ، تجزیہ کاروں نے متحدہ عرب امارات کی تنظیم سے علیحدگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دے دی۔ اوپیک 1960 میں قائم ہوئی، امارات نے 1967 میں تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ اوپیک رکن ممالک کے لیے تیل کی پیداوار کی حد مقرر کرتا ہے تاکہ عالمی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ UAE کچھ عرصے سے پیداوار بڑھانے اور کوٹے میں اضافے کا خواہاں تھا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، برطانوی خام تیل 3 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر، قیمت $110 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل ہو گئی۔ بڑھتی قیمتوں کے باعث عالمی توانائی مارکیٹ دباؤ کا شکار۔ امریکی صدر کا ایرانی تجاویز قبول نہ کرنے کا اشارہ، امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق صدر ٹرمپ نے تجاویز کو امریکی مفادات کے خلاف قرار دے دیا۔ مشاورتی اجلاس میں تجاویز پر تحفظات کا اظہار، پاکستانی ذرائع سے امریکہ کو ملنے والی ایرانی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ سر فہرست، تہران نے امریکہ سے حملے دوبارہ نہ کرنے کی ضمانت بھی مانگ لی۔ ایران کا تیسرے مرحلے میں امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں آبنۂ ہرمز کھولنے پر رضامندی کا اظہار، جوہری معاملہ اگلے مرحلے تک مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ ایران نے یورینیم ذخائر پر ٹھوس یقین دہانی نہیں کرائی، امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا، وہی معاہدہ قبول ہوگا جو امریکی عوام کے مفاد میں ہو۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی وضاحت، صدر ٹرمپ ایرانی تجاویز کے برعکس ایٹمی تنازع مذاکرات میں سر فہرست رکھنے کے خواہش مند۔ ایران نے اطلاع دی ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، چاہتا ہے آبنائے ہرمز جلد سے جلد کھولنے کے لیے امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کر دے، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کیا، ایران کی نیت پر شک کا اظہار کیا، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ CNN کے مطابق فائنل ڈیل کے لیے بیک ڈور کوششیں جاری ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کا ایرانی تجاویز قبول کرنے کا امکان نہیں۔ ٹرمپ نے مشیروں سے ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو سنجیدہ جبکہ قیادت کو معاہدے میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ ایرانی مذاکرات کار موجودہ خرابی سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایرانی حکومتی قیادت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ مارکو روبیو کی فاکس نیوز سے گفتگو۔ عباس عراقچی نے امریکی صدر کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا دعویٰ کر دیا، کہا ایران صدر ٹرمپ کی درخواست کا جائزہ لے رہا ہے، امریکہ کے بار بار موقف بدلنے کے باعث سفارتی عمل سست روی کا شکار ہوا۔ روس کی ایک بار پھر امریکہ اور ایران میں معاہدے کے لیے ثالثی کی پیشکش، صدر پیوٹن کی ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے مفاد میں ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی۔ ایرانیوں نے اپنی آزادی کے لیے دلیری سے جنگ لڑی، اسی حوصلے اور آزادی کی خواہش کے بلبوتے پر یقین ہے ایرانی عوام نئے سپریم لیڈر کی قیادت میں آزمائش سے نکل آئیں گے، امن قائم ہو جائے گا۔ روسی صدر کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ جدہ میں خلیج تعاون کونسل کا غیر معمولی مشاورتی اجلاس جاری، پاکستان کی ثالثی میں مستقل جنگ بندی کی کوششوں کا جائزہ، آبنائے ہرمز کی بندش اور ایران جنگ سے پیدا شدہ خطے کی صورتحال بھی ایجنڈے میں شامل۔ ایران کا امریکہ پر بحری قزاقی کا الزام، سمندر میں امریکہ کی کارروائیاں مسلح ڈکیتی کو قانونی شکل دینے کی کوشش قرار، بحری قزاق اب سرکاری جھنڈوں تلے سفر کرتے ہیں اور لوٹ مار کو قانون کا نفاذ کہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کا طنز، عالمی برادری سے امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز کی بندش کو عالمی امن اور ترقی پذیر ممالک کی معیشت کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا، سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ ایران اقوام متحدہ کے سمندری قانون کا فریق نہ ہونے کی وجہ سے سمندری ضابطوں کا پابند نہیں، اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا دو ٹوک پیغام، واضح کیا امریکی اور اسرائیلی جنگ سے صرف بحری سلامتی ہی نہیں بلکہ خطے کا امن بھی خطرے میں ہے۔ اقوام متحدہ میں روسی سفیر نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا حق قرار دے دیا، مغربی ممالک پر منافقت کا الزام، کہا کہ ایران پر پڑوسی ممالک پر حملے کی پوری ذمہ داری تھوپنے کی کوشش کی گئی۔ امریکی فوج کا آبنائے ہرمز میں ایک اور ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کو واپس بھیجنے کا دعویٰ، سینٹ کام کے مطابق آئل ٹینکر نے ایرانی بندرگاہ کی جانب سفر کرنے کی کوشش کی تھی، سینٹرل کمانڈ نے اقدام ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا حصہ قرار دے دیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، کرسٹوفر لکسان کو خطے میں امن کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کی پاکستانی کوششوں پر بریفنگ۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے مذاکراتی عمل میں پاکستان کے کردار کو شاندار قرار دے دیا۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کے وفد کی بھی ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے تیل کے بحران اور معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال سمیت امن کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی حمایت کا اعادہ۔ ایرانی سفیر کی امن کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزارت خارجہ کی کوششوں کی تعریف، پاکستانی سفارتکار سہولت کاری اور ہم آہنگی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ رضا امیری مقدم نے خدمات قابل تحسین قرار دے دی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور، جسٹس بابر ستار کے پشاور اور جسٹس سمن رفت کے سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس ارباب اور جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے تبادلے کے لیے اجلاس بلانے کی درخواست مسترد کر دی تھی، لیکن کمیشن کے ارکان کی اکثریت کی ریکوزیشن پر اجلاس طلب کرنا پڑا۔ بیرسٹر علی ظفر نے ججز کے تبادلے پر اعتراض اٹھا دیا۔ ججز کے تبادلے کی کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے، بلا وجہ تبادلے کا کوئی جواز نہیں۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ججز کا بلا وجہ تبادلہ نہیں کیا جا سکتا، آئین ایسے تبادلے کی اجازت نہیں دیتا۔ تبادلے کے اس انداز کو سزا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کی میڈیا سے گفتگو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی اے ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی کیس کی سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ 18 مئی تک ممبر فائنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم پیش ہوں۔ وزیر اعظم آ کر بتائیں کہ ٹریبیونل ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ جج ٹریبیونل کے ممبر مقرر ہوئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہے، سابق ججز کو ٹریبیونلز پہ جانے کا زیادہ شوق ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے صوبے ہنان کا دورہ مکمل۔ صدر مملکت صوبہ ہنان کے شہر سانیہ پہنچ گئے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہائیرون کے پارٹی سیکریٹری وانگ جیانگ نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئندہ ماہ آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر کی قسط مل جائے گی۔ مئی میں 25 کروڑ ڈالر مالیت کا پینڈا بانڈ جاری کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق مشرق وسطی جنگ کے باعث توانائی کا انفراسٹرکچر متاثر ہوا، لیکن ترسیلات پر منفی اثر نہیں پڑا۔ ملک میں کھاد اور فوڈ سیکیورٹی کا بحران نہ ہونے کا دعویٰ۔ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے آخری مرحلہ بھی مکمل۔ ذرائع کے مطابق عارف حبیب کنزورشیم نے پی آئی اے کے باقی ایماندہ 25% حصص بھی خرید لیے، رقم بھی جمع کروا دی گئی۔ عارف حبیب کنزورشیم کی جانب سے آئندہ ماہ پی آئی اے کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا امکان۔ پاکستان کا افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے دفاع کانفرنس میں شریک خواجہ آصف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال کا معاملہ اٹھا دیا۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت پر پاک فوج کا بھرپور جواب۔ چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ سرشان، المرجان، ایدھی پوز گاڑی اور دیگر تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بلا اشتعال جارحیت کی مذمت، دشمن کو فوری طور پر منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ یمن میں افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت، فائرنگ کر کے گھر تباہ کر دیا۔ شہری کا ایک بیٹا جاں بحق، دوسرا زخمی۔ علاقہ مکینوں نے طالبان کی کارروائی دہشت گردی قرار دے دی۔ معرکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر واہگہ بارڈر پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں قومی ہیرو، سیاسی رہنماؤں، طلبہ اور اقلیتی برادری کی شرکت۔ افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ واہگہ بارڈر پر پاکستان زندہ باد کے نعرے، پریڈ توجہ کا مرکز بن گئی۔ پہلگام فالس ٹریک پر بھارتی میڈیا حقائق کے برعکس زہریلا پروپیگنڈا کرتا رہا۔ بھارتی چینلز پر پاکستان کے خلاف انتقام کا اشتعال انگیز بیانیہ بنایا گیا۔ مسلمان دشمنی کے زہر کو بھی معاشرے میں بھرا گیا۔ بھارتی صحافیوں اور حکام کے اجلاس کی اندرونی کہانیوں نے بھارتی ڈرامے کی کلئی کھول دی۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارتی عوام نے بھی پہلگام پر مودی کی سازش کو یکسر مسترد کر دیا۔
آپریشن بنیانم مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر معصوم بچوں کی جانب سے پاک فوج کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. ملک سے محبت کا بھی بھرپور اظہار کیا گیا. آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی مقامی طور پر تیار فتح 2 میزائل کی کامیاب مشق. میزائل جدید ترین ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل ٹیکنالوجی سے لیس ہے. مشق کا مقصد تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق اور بہتر درستگی نظام کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا. ISPR کا اعلامیہ. بحری قزاقوں نے اغوا کیے گئے تیل بردار جہاز میں قید عملے کی ویڈیو جاری کر دی. یرغمال بنائے گئے عملے میں کراچی کا سی مین یاسر بھی شامل. تشدد کی اطلاعات پر اہل خانہ غم سے نڈھال. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مدد کی اپیل کر دی. کمبوڈیا میں گرفتار 54 پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی کا فیصلہ. زیر حراست پاکستانی شہریوں کی واپسی کا فیصلہ پاکستانی سفارت خانے کی کوششوں سے ممکن ہوا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر تصدیق کر دی. تمام افراد ایک اسکیمنگ کمپاؤنڈ پر چھاپے کے دوران گرفتار کیے گئے تھے. اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کا دورہ قازقستان. قازق صدر قاسم جمارت توقیف کا معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونے کا اعلان. حزب اللہ کے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج پر بھرپور جوابی وار. اسرائیلی ٹینک پر حملے کی فوٹیج جاری کر دی. ٹینک پر حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے. اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. صہیونی فوج نے 24 گھنٹے کے دوران 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 18 افراد زخمی بھی ہو گئے. مقبوضہ مغربی کنارے اسرائیلی آبادکاروں نے ایک فلسطینی گھر کو آگ لگا دی. حملے کے وقت گھر کے اندر افراد موجود. تونسا یا اسلام آباد میں ایڈز کی وبا نہیں پھیلی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے افواہوں کو ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے شاندار کردار کے خلاف سازش قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کارخانوں، فیکٹریوں اور دفاتر میں سیفٹی آلات اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کا حکم. مزدوروں کی حفاظت اور صحت اولین ترجیح قرار دے دی. کام کی جگہوں پر لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب کو سیاحت کا گڑھ بنانے کا اعلان. واضح کیا پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں. کراچی میں BRT ریڈ لائن منصوبے کے لوٹ 2 کا کانٹریکٹ FWO کو ملتے ہی کام کی رفتار میں نمایاں تیزی. بھاری مشینری، انجینئرز اور مزدور منصوبے اور اطراف کی سڑکیں بحال کرنے کے لیے سرگرم. وزیر اعلیٰ سندھ نے 90 روز میں BRT کے اطراف کی سڑکیں بحال کرنے کا ٹاسک سونپا تھا. پنجاب بھر میں جرائم پیشہ عناصر پر CCD نے زمین تنگ کر دی. مبینہ مقابلوں میں 10 ملزمان ہلاک. 6 مبینہ ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. راولپنڈی میں بچوں کے اغوا، زیادتی اور تاوان کے 2 ملزمان ہلاک ہوئے. ساہیوال میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے مبینہ مقابلے میں 2 ملزمان جان سے گئے. واشنگٹن میں پریس ڈنر فائرنگ کے ملزم پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی فرد جرم عائد. ملزم کو اسلحے سے متعلق الزامات کا بھی سامنا. امریکی عدالت کا ملزم کو عارضی طور پر حراست میں رکھنے کا حکم. کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی. انڈونیشیا میں مسافر ٹرینیں ٹکرانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی. 84 افراد زخمی بھی ہوئے. خوفناک حادثے میں ٹرین کے ڈبوں کو کاٹ کر مسافروں کو باہر نکالا گیا. انڈونیشیا کے صدر نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی. روس کے دارالحکومت ماسکو میں زیر تعمیر عمارت میں آگ لگ گئی. 7 افراد ہلاک، 13 زخمی ہو گئے. ریسکیو اہلکاروں نے عمارت میں پھنسے 30 افراد کو بچا لیا. برطانوی شاہی جوڑے کا 4 روزہ دورہ امریکہ کے آغاز پر ریڈ کارپٹ استقبال. شاہی جوڑے کو جوائنٹ بیس اینڈریو پر گارڈ آف آنر بھی پیش. وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ اور خاتون اول نے شاہ چارلز اور ملکہ کا خیر مقدم کیا. غزہ گاٹ ٹیلنٹ کے مقابلے میں فلسطینی بچوں کے ڈانس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ویڈیو میں بچوں کو ڈانس کے سٹیپس کرتے دیکھا جا سکتا ہے. پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے سے لطف اندوز ہونا شائقین کرکٹ کا امتحان بن گیا. نیشنل اسٹیڈیم سے متصل چائنا گراؤنڈ میں ٹکٹس کے لیے لمبی قطاریں. شائقین کا مناسب انتظامات نہ ہونے کا شکوہ. ٹکٹس کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑا. PSL 11 کے پلے آف مرحلے کا پہلا راؤنڈ. اسلام آباد یونائیٹڈ کی پشاور زلمی کے 222 رنز ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری.